یہ شکر کریں کہ یہ پاکستان میں یہ ڈالے شالے لے کے گھومتے ہیں آپ، یہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے، اور یہ جو بیچارے غریب پولیس والے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے نا آپ پر، آپ بچے ہوئے ہیں۔ وہ جو چور ہے نا، آپ کا سردار چور، سب سے بڑا چور، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، مال غنیمت اڑا کے ملک کا، غریبوں کا، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، مفلر پہن کے گھر میں ہی راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو بتا دیں آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو بھی بتا دیں آپ کہ اب بچت کسی کی نہیں ہوگی، جوتے بھی پڑیں گے، سولی پہ بھی لٹکیں گے۔ اور یہ جو آپ کرپشن کر کے جو باہر بھاگ جاتے ہیں نا، لوگوں کو شعور آ چکا ہے، جن کو نہیں آیا ہے میرے جیسے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان۔ حکومت اور پی ٹی آئی اراکین کے درمیان پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے تیسرا اور اہم مذاکراتی بیٹھک کا انعقاد کل شب ہوا، جس میں اب تک جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق ملک بھر میں ایک ہی روز الیکشن پر تو اتفاق ہوا ہے، مگر تاریخ پر کوئی ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جبکہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کا اعلان کر دیا ہے۔ اجلاس کے بعد حکومتی اراکین کی جانب سے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایک بات پر اتفاق ہے کہ ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اور صوبوں میں الگ سے مختلف تاریخ پر انتخابات کی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ الیکشن کی تاریخ کا تعین میں اہم کردار بجٹ کا بھی ہے، جو حکومت پیش کرنا چاہتی ہے۔ جبکہ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے ڈیلیگیشن کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کا موقف بھی حکومتی اراکین پر واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 14 مئی سے پہلے وفاق، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے 60 روز کے اندر اندر انتخابات کو یقینی بنایا جائے، جس کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے اور آئین میں ایک دفعہ ترمیم کے لیے بھی تیار ہے۔ مگر لگتا ہے، اور یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، کہ حکومتی اور پی ٹی آئی اراکین کے درمیان ان لا حاصل مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں اپنے کئی اینالیسز میں ذکر کر چکا ہوں، یہ صرف اور صرف ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ چائے کھڑیاں، سموسا کھڑیاں، کل کریں گے، آج کھانا کھائیں گے، آج میاں صاحب والے آپ کو قیمے کے نان کھلاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مذاکرات کے اختتام پر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالت سے گزارش کرے گی کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے لیے جو ان کا فیصلہ تھا اس پر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس لیے پی ٹی آئی عدالت سے درخواست کرے گی کہ پنجاب میں الیکشن 14 تاریخ کو قرار دیا جائے اور کے پی کے میں انتخابات میں تاخیر نہ برتی جائے۔ ویسے بھی سب کو نظر آ رہا ہے ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا ناظرین، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح اس امپورٹڈ رجیم نے اداروں کو استعمال کیا ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ کو، جس طرح الیکشن کو رکوانے کے لیے فنڈز بلز کو مسترد کرایا گیا ہے، جس طرح سیکیورٹی اداروں سے بیانات دلوائے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جس طرح کی فاشزم اور سویلین مارشل لا اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین پر قائم کی ہوئی ہے، اور سب سے اہم بات، جس طرح ملک کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے۔ پچھلے ایک سال میں یہ الیکشن کس منہ سے لڑیں گے؟ کس منہ سے لڑو گے پی ڈی ایم والو، کرپٹولو؟ اس لیے عوام سے الیکشن میں جوتے نہ کھانے پڑ جائیں۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے سہولت کاروں کی مدد سے کہ کس طرح الیکشن کی راگ لاپتے لاپتے ٹائم پاس کیا جائے اور ایک اور امپورٹڈ حکومت لا کر بٹھائی جائے تاکہ ان کے کارناموں کی پردہ پوشی رہ سکے، اور کوئی عوامی حکومت آ کر ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ شروع کر دے، کیونکہ اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی، پی ڈی ایم والو ہوش کے ناخن لو۔ ابھی ریسنٹلی لندن میں ایرانی وزیر کو مارا ہے پولیس کے سامنے،
اپنی باری کا انتظار کرو اور ڈرو اللہ کے خوف سے کہ وہ وقت تم پر آنے والا ہے۔ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی حکومتی ٹریپ میں نہیں آئے گی اور معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین سپریم کورٹ کس طرح اپنے فیصلے پر عمل درآمد کراتی ہے تاکہ اس ملک میں جنگل کا قانون کے بجائے آئین کی پاسداری قائم رہ سکے۔ ایک طرف یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو دوسری طرف نون لیگی رہنما خواجہ آصف پارلیمنٹ میں گرج برس رہے تھے۔ کل وہ پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران عدلیہ پر حملہ آور ہوئے اور ان سے ماضی کا حساب طلب کرتے رہے۔ حضرت کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سہولت کاری کے آگے دیوار بن جائے۔ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں جناب کہ ہم ہر روز حساب دیتے ہیں، اب عدلیہ اپنے ماضی کا حساب دے۔ خواجہ صاحب یہ شکر کریں کہ یہ پاکستان میں یہ ڈالے شالے لے کے گھومتے ہیں آپ، یہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے، اور یہ جو بیچارے غریب پولیس والے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے نا آپ پر، آپ بچے ہوئے ہیں۔ وہ جو چور ہے نا آپ کا سردار چور، سب سے بڑا چور، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، مال غنیمت اڑا کے ملک کا، غریبوں کا، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، مفلر پہن کے گھر میں ہی راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو بتا دیں آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو بھی بتا دیں آپ کہ اب بچت کسی کی نہیں ہوگی، جوتے بھی پڑیں گے، سولی پہ بھی لٹکیں گے۔ اور یہ جو آپ کرپشن کر کے جو باہر بھاگ جاتے ہیں نا، لوگوں کو شعور آ چکا ہے، جن کو نہیں آیا ہے میرے جیسے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ کا پی ڈی ایم کا کرپٹ ٹولے کا برا وقت، اور جن کا ہاتھ ہے آپ کے سروں پر ان کا بھی۔ ویسے خواجہ صاحب آپ کو اور آپ کی جماعت کو اب کوئی سیریس لیتا ہی نہیں۔ پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے عوام کے لیے، ایسی پارلیمنٹ کو چاٹنا ہے عوام نے جہاں عوام کی فلاح و بہبود کے فیصلے لینے کے بجائے یہ فیصلے لیے جائیں کہ کس طرح اپنی کرپشن بچانی ہے، قوانین تبدیل کر کے، کس طرح اداروں پر تنقید کر کے اپنے لیے من پسند فیصلے لینے کے لیے پریشر ڈالنا ہے، کس طرح اداروں کو کنٹرول کرنا ہے، ان پر چڑھائی اور قانون سازی کر کے۔ اس پارلیمنٹ کو آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے صرف اپنی کرپشن اور اپنا بھیانک چہرہ چھپانے کے لیے۔ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ پہلے اپنی لیڈرشپ سے کہیں، پہلے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں، جو وہ کبھی نہیں کریں گے۔ پھر کسی پر انگلی اٹھاتے اچھے لگیں گے آپ۔ یہ ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کی سپریم میسی کا چورن بند کرو یار، بند کرو یہ چورن۔ اب یہ چورن مزید بکنے والا نہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔